الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم. مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان باب الایمان بالقدر الفصل الثانی. یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا. حضرت ابن عمر کہتے ہیں حضور فرماتے تھے کہ یکون فی امتی خسف و مسخ وذالک فی المکذبین بالقدر. رواہ ابو داود و رواہ الترمذی نحوہ. یہ حدیث پاک سنن نبی داود میں بھی ہے اور جامع ترمذی میں بھی ہے. سیاہ ستہ کی حدیث ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا کہ میری امت میں خسف ہوگا. خسف کہتے ہیں کہ دھسا دیا جانا. زمین میں دھسنے کو عربی میں خسف کہتے ہیں. یعنی میری امت کے کچھ لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا. وہ مسخن، مس کہتے ہیں کہ چہرہ بگاڑ دیا جانا. یعنی کچھ امت کو ایسے بھی ہوگی میری امت میں کچھ لوگ جن کے چہرے بدل دیے جائیں گے، بگاڑ دیے جائیں گے. جیسا کہ بنی اسرائیل میں آپ نے قارون کا نام سنا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا. قارون کو زمین میں دھسا دیا گیا تھا نا. کس وجہ سے؟ پیغمبر کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، ہے نا. زکوٰۃ جو اللہ نے حکم دیا تھا نہ دینے کی وجہ سے، اس کی ایک لمبی تفصیل ہے، قرآن عظیم میں ذکر ہے اس کا. تو فرعون کو اس کے خزانے سمیت ہی زمین میں دھسا دیا گیا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بنی اسرائیل میں کچھ ایسے بھی افراد گزرے ہیں جو حضرت ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی بھی بات ہے کہ پیغمبروں کی توہین کی اپنے، تو پھر ان کی صورتیں بگاڑ کر کے بندر اور خنزیر کی بنا دی گئی تھی، سور کی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہوتا ہے مسخ، چہرے بگاڑ دیے جائیں. ان کے چہرے بندر اور سور میں تبدیل کر دیے گئے تھے. تو جس طریقے سے بنی اسرائیل میں یہ ہوتا تھا پچھلی امتوں میں. اب دیکھیے پہلی بات ایک اصول آپ کو یاد رکھ لینا ہے جو ہماری شریعت کا ہے کہ پہلے زمانے میں پہلی امتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر پوری قوم اپنے نبی کی مخالفت کرتی اور نبی بار بار تبلیغ کرنے کے باوجود بھی نہ سمجھتی وہ قوم، تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرتا، پوری کی پوری بستیاں ہلاک کر دیتا، پوری بستی ختم ہو جاتی. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں دیکھے آپ، انہوں نے ایک عرصہ تک تبلیغ کے 950 برس تک 80 لوگ ایمان لائے. بس 950 برس کس کو کہتے ہیں میرے پیارے؟ اور ایمان کتنے لائے؟ 80 لوگ. اور میرے مصطفیٰ کی عظمتوں پر قربان نہ جاؤں، حضور کی عظمتوں پر 23 برس کیا تبلیغ کا. بس 23 برس کے پیریڈ میں میرے آقا جب اس دنیا سے گئے نا، تقریباً 1.5 لاکھ سے بھی زیادہ مسلمان بن کے گئے تھے. صحابی تھے، صحابی. مسلمان تو کتنے تو پتہ ہی نہیں ہے، صحابی تھے. 1,44,000 تو صرف حجۃ الوداع میں سرکار کے سامنے موجود تھے صحابہ. اس کے بعد جن جن تک اسلام پہنچا، قبول کیا، حضور کا دیدار نہ کرتے وہ الگ. 23 برس کے عرصے میں اس کے بعد پھر حضور کے غلاموں نے جو شان دکھائی اور اسلام کی فتوحات، اور سبحان اللہ پھر اسلام بڑھتا چلا گیا. بتا رہا ہوں کہ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کیا، نہیں مانے تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب آیا، زمین سے بھی پانی، آسمان سے بھی پانی، اور طوفان آیا. پوری دنیا غرق ہو گئی، پوری دنیا سب ڈوب گیا، سارے کافر ہلاک ہو گئے. ٹھیک. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں قوم سمود کا حال، قوم حال، سب کا ذکر قرآن میں ہے، سب کا حال. تو پچھلی امتوں میں یہ دستور جاری تھا، اگر قوم باز نہ آتی تو پوری بستیاں، پورا شہر، پوری آبادی اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ بھی کرم فرمایا، اپنے محبوب کو یہاں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہتے کہ میرے محبوب وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک تم ان کے درمیان موجود رہو گے اللہ اس قوم کو، یعنی تمہاری قوم کو عذاب نہیں دے گا.
جب تک تم موجود رہو گے تو عذاب ایک ہوتا عام عذاب، جس طرح پچھلی امتوں پر عام عذاب آتا تھا نا، اس طرح اس امت پر عذاب اللہ نے فرمایا حضور کا وجود ہمارے لیے عذاب سے رکاوٹ ہے، یاد رکھنا۔ حضور آج بھی عذاب نہیں آ رہا، دیکھیں کتنا گناہ، کتنی نافرمانی ہے، یعنی کیا کچھ نہیں ہو رہا، ظلم و ستم کی آندھیاں چل رہی، آندھیاں۔ آج بھی فلسطین کا حال دیکھ لیں، کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، کتنا ظلم و ستم، آندھیاں چل رہی ہیں۔ اگر یہ طریقہ اگر پچھلی امتوں میں ہوتا تو اب تک کب کہ پورا اسرائیل ہلاک ہو گیا ہوتا، آج بچے ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کے وجود کی برکت ہے، یاد رکھنا، جو کافروں کو بھی اس کا فیض مل رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ اور مسلمان کیا کم ظلم کر رہے ہیں، کون سا گناہ ایسا ہے، یہ گناہیں بتائیں، کون سا گناہ ہے جو مسلمان آج نہیں کرتا، یہ بتائیں کون سا گناہ ہے؟ ہر گناہ مسلمان، ہر نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور پچھلی امتوں میں کیا ہوتا تھا، پچھلی امتوں میں صرف ایک نافرمانی پیغمبر کی کرتے، ایک نافرمانی پر پوری بستی تباہ کر دی جاتی، اور آج ایک نہیں ان گنت نافرمانیاں گناہ امت کر رہی ہے، لیکن ہلاک عذاب نہیں آ رہا ہے۔ یہ بھی حضور کا فیض ہے، ہم بچ رہے، ہم کو مہلت مل رہی ہے، چونکہ حضور ہمارے درمیان آج بھی ہیں، وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے آقا ہیں تو ہم بچ رہے ہیں۔ اور حضور کا وجود ختم ہو جائے گا تو ہم بھی نہیں بچیں گے، یاد رکھنا، زمین پھٹ جائے گی، دھس جائیں گے۔ یہ مصطفیٰ کا فیض آج بھی ہے، حضور ہمارے درمیان ہے، بچے ہوئے۔ بتا کہ ایک عام عذاب ہے، وہ تو نہیں آئے گا اس امت پر، اللہ نے وعدہ کیا ہے میرے محبوب تم ہو، اللہ عذاب، عام عذاب جیسے پچھلی امتوں پر آتا تھا وہ نہیں آئے گا، لیکن خصوصی عذاب بعض افراد کو، بعض قوموں کو ہلاک کرنا نصیحت کے لیے یہ آ سکتا ہے۔ جیسے کہ میرے آقا نے حدیث پاک فرمایا کہ میری امت میں آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زمین میں دھسا دیے جائیں گے، یہ ان پر اللہ کا عذاب ہوگا، جیسے قارون کو دھسا دیا گیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے چہرے بندر و سور کی طرح بدل دیے جائیں گے، جیسے کہ بنی اسرائیل میں ہوا، یہ اللہ کا عذاب تھا، میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا ذالک المکفی المکذبین بالقدر، یہ وہ لوگ ہوں گے جو تقدیر الہی کا انکار کرتے تھے، یعنی تقدیر کا انکار کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا۔ تو تقدیر کا انکار کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے، اللہ کے فیصلے کا انکار کرنا۔ تقدیر کیا ہے تو کئی بار تو آپ کو بتا چکا ہوں، تقدیر اللہ کے فیصلے کا نام ہے، بس یوں سمجھ لیں شارٹ کٹ میں، اللہ نے جو مخلوق کے لیے فیصلہ کیا نا اسی کا نام تقدیر ہے۔ تقدیر کا انکار کرنا، اس کو جھٹلانا، اللہ کے فیصلے کو چیلنج کرنا ہے، یہ کم گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ جو کہتے ہیں ہم تقدیر کچھ نہیں مانتے ہیں، نہ مانے، اللہ کے فیصلے کو چیلنج کرنا ہے۔ اس وجہ سے میرے آقا نے فرمایا کہ آخری امت میں، میرے زمانے میں، میری امت میں آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو خصوصی لوگ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ اپنا قہر فرمائے گا، وہ تقدیر کو جھٹلانے والے لوگ ہیں۔ ایک حدیث پاک اور سنیں، یہ حدیث بھی حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ القدریۃ مجوس حاضر امہ، جو قدریہ ہے، قدریہ کہتے ہیں تقدیر کے جھٹلانے والے کو، تقدیر کا جو انکار کرنے، ایک فرقہ تھا پہلے زمانے میں تھا، اب ختم ہو گیا، اس کا وجود ہی نہیں ہے، پہلے زمانے میں یہ فرقہ تھا باقاعدہ، تو قدریہ کہا جاتا تھا، جیسے آج رافضی ایک فرقہ، ویسے قدریہ ایک فرقہ تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ قدریہ جو ہے نا یہ اس امت کے مجوسی ہیں، مجوسی قدریہ جو فرقہ ہے میری امت کے مجوسی ہیں، ان مریدو فلا تعودوہم، آقا نے فرمایا کہ اگر یہ بیمار پڑیں تو تم ان کی عیادت کرنے مت جانا، اگر یہ بیمار پڑ جائیں تو انہیں دیکھنے مت جانا، وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، اور اگر یہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں شریک ہونا، ان کے جنازے میں مت جانا۔ رواہ احمد و ابو داؤد، اس حدیث کو امام احمد نے اپنے مسند میں اور ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ جو حضور نے فرمایا کہ قدریہ جو ہے نا یہ اس امت کے مجوسی ہیں، تو مجوسیوں کا عقیدہ کیا تھا؟ مجوسیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ عالم کے جو ہے نا کائنات کے دو خالق ہیں،
خالق تو ہمیشہ ایک ہی ہے، لیکن ان کا جو گندا عقیدہ تھا نا، جیسے آج مشرکین کا عقیدہ ہے بہت سارے معبود ہیں، ان کے تو سورج بھی معبود ہے، ان کا تو پتھر بھی معبود ہے، یہ بھی مورتی وہ بھی مورتی، ان گنت معبود ہے۔ جیسے مشرکین عرب، پتہ ہے مشرکین عرب نے کعبہ میں کتنا بت رکھے تھے؟ 360 بت۔ ایک خدا ان کا تنہا کام نہیں کر پاتا تھا، کہتے تھے بارش مانگنی، وہ جو کونے والا بت ہے نا خدا، اس کے پاس جانا پڑے گا، یہ نہیں کر سکے گا بارش۔ اچھا بیماری سے شفا مانگنی تو وہ جو اس طرف بیٹھا ہوا نا خدا، وہاں جانا پڑے گا، یہ نہیں کر پائے گا بیچارہ۔ ایسا ان کا خدا تھا۔ بیٹا مانگنا ہے تو وہ جو اس سامنے بیٹھا خدا ہے نا اس سے مانگو، یہ مشرکین کا۔ تو اسی طریقے سے یہ جو مجوسی تھے نا، مجوسیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ کائنات کا خالق دو ہیں، ایک خیر کا خالق اور ایک شر کا خالق۔ خیر کے خالق کو یزدان کہتے ہیں اور شر کے خالق کو اہرمن کہتے ہیں، یعنی شیطان۔ یہ تو دو خالق مانتے تھے مجوسی۔ لیکن قدریہ کیا کہتے تھے، جو فرقہ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ قدریہ کے عقیدہ یہ تھا کہ بندہ، تقدیر کچھ نہیں ہے، بندہ خود اپنے اعمال کا خالق ہے، یعنی اللہ نے کچھ لکھا ہوگا نہیں ہے پہلے سے کہ جیسے اللہ نے لکھ دیا بندے اس طرح کر رہے نا۔ یہ کہتے تھے قدریہ کہ بندہ جو عمل کرتا ہے، چاہے اچھائی کرے برائی کرے، وہ خود اپنے عمل کا خالق ہے۔ آپ نے نماز پڑھی ہے تو آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنا آپ کا کام ہے تو آپ خود نماز کے خالق ہوئے۔ آپ نے جھوٹ بولا تو آپ خود جھوٹ کے خالق ہوئے۔ آپ نے چوری کی تو خود چوری کے خالق ہوئے۔ آپ نے صدقہ کیا تو خود صدقہ کے خالق ہوئے۔ یعنی قدریہ کی عقیدہ یہ تھا۔ تو مجوسی جو تھے وہ تو دو ہی خدا خالق مانتے تھے، یعنی کہ یہاں تو ان گنت، یعنی مشرکوں سے بھی آگے بڑھ گئے۔ بھائی بندہ کتنا کام کرے گا، بہت سارا کام کرتا ہے نا، ہر کام کرنے پر نیا خالق، اور پھر جتنے بندے ہیں، کروڑوں بندے ہیں تو کروڑوں خالق تو ہی ہو گئے، اور ایک ہی بندہ اچھائی کرتا ہے تو اس کا خالق، اچھائی کا خالق ایک ہوا، برائی کرا تو برائی کا خالق دوسرا ہو گیا۔ ایک ہی بندہ خود کئی خالق بن جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا مجوسیوں سے بدترین قسم کے لوگ ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا، اگر یہ بیمار پڑ جائیں تو ان کو دیکھنے مت جانا، مر جائیں تو ان کے جنازے میں مت حاضر ہونا۔ یہ حکم تو خصوصی قدریہ کے لیے ہے۔ حضور نے کیوں منع فرما دیا؟ اگر بیمار پڑے تو جنازہ میں مت جانا، مر جائیں تو شرکت مت کرنا، کیوں منع کر دیا؟ چونکہ یہ جو ہے نا قدریہ کا عقیدہ باطل تھا، غلط تھا، گمراہ کن تھا۔ اب خطرہ تھا اگر کوئی سچا عقیدہ والا ان کے جنازے میں جائے گا، ان کی مسجد میں جائے گا، تعلقات قائم کر رکھے گا، تو کوئی ایسا نہ ہو اس کا عقیدہ بھی اختیار کر لے، اس کا عقیدہ اپنا لے قدریہ کا، اور اس کے عقیدے سے متاثر ہو کر کے اپنا ایمان برباد نہ کر دے۔ اس وجہ سے حضور نے منع فرما دیا۔ اب یہی اصول ہر اس بندے کے لیے ہے جس کا عقیدہ گندا ہو، خراب ہو، اسلام کے نظریہ کے خلاف ہو، جو ہے نا ضروریات دین کے خلاف ہو۔ اب یہی حکم اس کے لیے بھی ہوگا کہ وہ مر جائیں تو جنازے میں جاؤ، اس سے میل جول نہ رکھو، اس کی بیمار ہوتی عادت نہ کرو، کیونکہ جو خطرہ یہاں ہے وہی خطرہ ہر جگہ ہوگا۔ اور کسی کا عقیدہ گندا ہے، اس کے ساتھ اگر ہم کہیں ہاں چلو میل جول رکھو، کھانا پینا کھاؤ، آنا جانا رکھو، تو کیا ہوتا ہے؟ دوستی تعلق رکھو، تو دوستی تعلق رکھتے رکھتے آج کتنے لوگ غیر مقلد بن گئے۔ یہ دوستی نے تباہ کر دیا۔ کتنے لوگ صرف دوستی کی دھارا میں بہ کر کے اپنا عقیدہ برباد کر دیا، اپنا ایمان بہا لے گئے۔ کتنے لوگ آپ کی دوستوں میں بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو آپ جانتے ہوں گے، پہلے اس کا عقیدہ درست تھا، دوست پکڑا، دوستوں کے چکر میں گیا، آج کچھ نہ کچھ بدل گیا، اپنا عقیدہ بدل دیا۔ اس لیے میرے آقا کریم نے فرمایا کہ یہ مر جائے تو ان کے جنازے میں مت جاؤ، اور یہ جو ہے نا، اور یہ بیمار ہوں تو پھر ان کی عادت نہ کرو۔ ایک لین کی حدیث پاک ہے، اس کے بعد پھر آگے بات ختم کر دیتا ہوں۔ یہ روایت حضرت عمر فاروق اعظم سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجالسوا، اسی مضمون کی حدیث ہے، اہل القدر ولا تفاتحوہم۔ میرے آقا نے فرمایا کہ قدریہ لوگوں کے پاس مت بیٹھو، ان کی ہمنشینی اختیار نہ کرو۔ یہ بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت کرو، میل جول مت رکھو، ولا تفاتحوہم، نہ انہیں اپنا حاکم بناؤ یا نہ ان کے ساتھ سلام کی ابتدا کرو۔ یہ منع کیا ہے۔ جو بھی بدعقیدہ ہے سب کے لیے حکم لگے گا، اور قرآن عظیم نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین۔ رب نے خود فرمایا کہ یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس مت بیٹھا کرو۔ ظالم سے کون لوگ مراد ہیں؟ فاسق و فاجر ہیں، نافرمان ہیں، بدعقیدہ لوگ ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، جن کے ساتھ بیٹھنے سے ہمارا دین و ایمان اور ہمارا تہذیب اور کلچر تباہ ہو رہا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ نے خود منع فرما دیا ہے۔ اور میرے آقا نے منع فرمایا
اس وجہ سے ہمارے علماء اپنی قوم کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ دوستی کرو تو ہمیشہ سچے پکے ایمان والوں سے دوستی کرو، صحبت اختیار کرو تو سچے پکے ایمان والوں سے صحبت اختیار کرو۔ بد مذہبوں کی، باطل عقیدہ والوں کی دوستی یہ دوستی نہیں، یہ زہر قاتل ہے، زہر قاتل۔ سانپ ڈس دے گا تو جان جائے گی، اور یہ ایسا زہر ہے اگر یہ ڈسے گا تمہاری آخرت اور ایمان سے برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔